بھائیو، جس شخص کے تعاقب میں موت ہو اسے اس کی تیاری کرنا لازم ہے، باقی سب چیزیں راہ کی ہیں، راستے کی ہیں۔ یہ اخبار والے بھی دیوانے جو دنیا کی چیزوں کو بڑا بڑا ایشو بنا کے تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ کوئی تو یہ کہتا، حضرت علی کی طرح پکارتا، الموت لیس منہ الفوت۔ سنو امام علی کی پکار سنو، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہو اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ اے لوگو، موت سے آج تک کوئی نہ لڑ سکا، موت سے آج تک کوئی نہ جیت سکا۔ بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے۔ بھائیو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، باقی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ ہی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دھرتی پہ بجلیاں کوند جاتی، شرارے برس جاتے، آگ جلا دیتے، زمین پھٹ جاتی، کلیجہ شق ہو جاتا۔ اس پہ اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا زنا ہو رہا ہے کہ اگر اس کا اپنا بس میں ہوتا تو یہ پھٹ کے نگل چکے ہوتی۔ اس پہ اتنا گھنگرو چھنک رہا ہے، اتنا گھنگرو چھنک رہا ہے، اتنی عورت ننگی ہو کے ناچ رہی ہے، اور اتنی شراب پی جا رہی ہے کہ اگر اس کی اپنی طاقت ہوتی تو یہ ان سب کو لے جاتی۔ اس پہ اتنا جوا کھیلا جا رہا ہے، اتنا اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کو قتل کرنے پر آسمان کے فرشتے، زمین کے انسان مل کر قتل کریں، قتل ظلم کا ہو، اللہ فرشتوں انسانوں سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ روزانہ لاکھوں بے گناہ قتل ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد کے ہر گھر میں مائیں بے عزت ہو رہی ہیں، باپ ذلیل ہو رہے ہیں، اولاد پر مر گئے، مٹ گئے، فدا ہو گئے، اور وہی بدبخت اپنی ماں کو پانی پلا کے راضی نہیں، اپنے باپ کا حال پوچھ کے راضی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ سوری رات وہ ننگی فلمیں بھی دیکھے گا، وہ گندے محفلوں میں بھی جائے گا، اور وہ ساری رات گھنگرو کی چھنکار بھی سنے گا، اور بازاروں کے گشت بھی کرے گا، اور بیمار ماں کو دوائی لا کے نہیں دے گا، بیمار ماں کا حال نہیں پوچھے گا، باپ کا حال نہیں پوچھے گا۔ میں حکومت کو کیا برا کہوں، یا میں فوج پولیس کو کیا برا کہوں؟ میرا تو یہ رونا ہے جب ہر گھر میں نوجوان نسل ماں باپ کی نافرمان ہو تو تمہیں جنید بغدادی حکمران کیسے اللہ دے دے گا؟ تمہیں نیک حکمران کیسے ملیں گے جب ماں باپ اولاد کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہوں، اور ماں باپ اولاد سے ڈرتے پھرتے ہوں کہ کہیں یہ بےزتی نہ کر دے، بدبخت کہیں گریبان نہ پکڑ لے، یہ خبیث کہیں میرے سب کے سامنے مجھے بے عزت نہ کر دے۔ جب اولاد یہاں تک پہنچ چکی ہو تو پھر کہاں سے خیر آئے گی؟ حکومتوں کو برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو، اپنے آپ کو برا کہو، کسی کے گریبان مت کھولو، اپنے گریبان دیکھا، اپنے گریبان۔ اللہ اقبال کے درجے بلند کرے، ایسا شاعر میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ کیا بدبختی کی انتہا ہے، اوروں کے عیب ڈھونڈنا، اس پہ تبصرے کرنا، اس پہ تنقیدیں کرنا، 100 نیکیوں پر ایک برائی دیکھی تو ایک برائی کے بدلے میں 100 نیکیوں پہ کانٹے پھیر دینا۔ او میرے بھائی، وہ کیوں اوروں کے عیب دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے، تمہارے تقوی دھرے رہ جائیں گے، تمہاری دستاریں یہ تمہارے قدموں میں گرا دی جائیں گے، تمہارے نماز کے ماتھے کے نشان یہ تمہیں جہنم سے بچا نہ سکیں گے، تمہاری تسبیحات، تمہارے مراقبے، تمہارا علم، تمہارا تقوی، تمہاری تبلیغ، تمہاری حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے عمرے، تمہاری تہجد، یہ سب کچھ تمہیں نہ بچا سکے گی اگر تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی، اور اوروں کی عزت سے کھیلنا نہ چھوڑا، اور اوروں کی غیبت نہ چھوڑی، اوروں پر تنقید اور تبصرے نہ چھوڑے۔ میں اللہ پر دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میرا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کی رحمت جوش میں آئے تو چاہے ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس کا غیظ و غضب جوش میں آئے تو سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے، وہ سب کو جنت میں ڈالے، وہ سچا ہے۔
وہ سب کو دوزخ میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ کافروں کو بھی جنت میں ڈال دے تو وہ حق ہے، اور وہ ایمان والوں کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ حق ہے۔ میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں۔ بھائیو بھائیو بھائیو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے اللہ کو پتا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں اولاد کے ہاتھوں، جب اولادیں ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پھر آئی قیامت۔ میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا، ایک ہمارے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا، اس صرف 2 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ، رحم دین اس کا نام ہے۔ اس کا بیٹا ایک مدرسے میں عالم بن کے آیا، اس کو میرے پاس لا کر کہنے لگا مولوی میاں صاحب، مجھے یہاں جو ہمارا خاندانی لقب ہے وہ کہتے ہیں، میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے پڑھیا تو ہے پر اے کڑیا کوئی نہیں۔ ایسے درد بھرے الفاظ تھے، میں پگھل گیا۔ اے پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، اینو تا پیو نال گل کرن دی بھی تمیز کوئی نہیں۔ مینوں بھی وڈھیندا ہے تے ماں نوں بھی وڈھیندا ہے، سمجھ رہے ہو وان میں کروں، مینوں بھی وڈھیندا ہے تے ماں نوں بھی وڈھیندا ہے۔ اس کی کیتا ہے مولانا صاحب، میاں صاحب نے کچھ سمجھائو۔ کس کا گلہ کروں؟ کالج کے لڑکوں کا، مدرسے کے لڑکوں کا، کہاں جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ سنو سنو، تمہارے مسائل کا حل فوج کے پاس نہیں، حکومت کے پاس نہیں، سیاستدانوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کو پاؤ گے تو یہ کام بنے گا۔ اور اللہ ملتا ہے جب میں خود اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کروں، میں اپنی ذات میں آپ گم ہو کے دیکھوں۔ اللہ کو پانے کے لیے اب ایک راستہ ہے، ایک اور ایک، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی، پاک زندگی، پاک سیرت، پاک نمونہ، پاک قدوہ، وہ سراپا پاک، وہ سراپا نور، وہ سراپا اس کا دین نور، اس کا قرآن نور، وہ اپنی ذات میں نور، وہ روشن ہی روشن، وہ ہر طرف روشنیاں لے کر آیا، سارے کائنات کو روشن کر کے گیا، خود پیٹ پہ پتھر باندھے، دان توڑوائے، ہائے ہائے میں کیسے اس کے صدمات کو بیان کروں۔ اپنا سب کچھ لٹا دیا اس امت پر، سب کچھ قربان کر دیا اس امت پر، کبھی کبھی اپنی امت کے لیے اس کا آنسو خشک نہیں ہوا، اس کا رونا بند نہیں ہوا، اس کا تڑپنا بند نہیں ہوا۔ اللہ نے حکومت دی کہ نہیں چاہیے، رزق پیش کیا نہیں چاہیے، زربفت کے عالی شان کپڑے اور محلات پیش کیے نہیں چاہیے، پیٹ پہ پتھر باندھے اور پیوند لگے کپڑے پہنے، اور ایک وقت ساری زندگی کھانا کھایا، 3 دن لقمہ منہ میں نہ گیا، 4 دن ایک لقمہ پیٹ میں نہ گیا سوائے پانی کے۔ یہ وہ شفیع، یہ وہ حبیب، یہ وہ مہربان، یہ وہ محسن رسول ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں ہم، جس کے آگے جس کا سامنا ہونے والا ہے۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لے لو، یہاں بھی سکھ ہے، آگے بھی سکھ ہے۔ اس کی شفاعت کے بغیر پانی نہیں ملے گا، اس کی شفاعت کے بغیر چھاؤں نہیں ملے گی، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط نہ پار ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر اندر نہ جا سکو گے۔ کس سے بغاوت کر رہے ہو؟ کس سے ٹکر لے لی ہے؟ اور یہ سب کچھ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا مذاق کیا اڑایا، پرزے کر کے رکھ دیا۔ رشوت لینے والا کیا کہتا ہے؟ روٹی کی تھکاواں۔ انعامی بانڈ بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ روٹی کی تھکاواں۔ جوا کھیلنے والا کیا کہتا ہے؟ ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے، سارا جوا جہان کھیل رہا، میں نے کھیلا تو کیا ہوا؟ چوری کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والا۔ موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی لڑکی، موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی بچی، ایک موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتارنے والی لڑکی، یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تمہارے نبی کے سینے پہ خنجر نہیں لگ رہے، نیزے لگ رہے ہیں، نیزے جو اس کے سینے کے پار ہو رہے ہیں۔ اور پھر بھی وہ قیامت کے دن میری آپ کی ساری سیاہیاں دیکھے گا، سوری غلاستیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن چھپ جانے کا دن نہیں ہے، کھل جانے کا دن ہے۔ زنا نظر آ رہا ہوگا زانی کا، شرابی کی شراب نظر آ رہی ہوگی، جواری کا جوا نظر آ رہا ہوگا، ڈاکو کا ڈاکہ، ظالم کا ظلم، زانی کا زنا، ماں باپ کے نافرمان کی نافرمانی، بے نمازی کی ظلمت، بے روز کی ظلمت، یہ سب نظر آ رہا ہوگا۔